الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الذين يقولون ربنا إننا آمنا، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہ معاف کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، الصابرین صبر والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور ادب والے، والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور رات کے پچھلے پہر میں معافیاں مانگنے والے۔ اس سے پچھلی آیات میں دنیا دار لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، وہ جو دنیا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں چند صفات بیان کی گئی ہیں مسلمانوں کی، حقیقی مومنوں کی، کہ وہ جو اپنی عبادات پر، اپنے ایمان پر فخر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ہی اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وہ اپنی عبادت پر کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، کبھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں تہجد ادا کرتا ہوں، اشراق و چاشت پڑھتا ہوں، اوابین پڑھتا ہوں، اس لیے جو ہے وہ میں بڑا نمازی پرہیزی ہوں۔ کبھی یہ نہیں خیال کرتے کہ صدقہ بڑا کرتا ہوں اس لیے میں بچ جاؤں گا۔ بس وہ اپنے گناہوں کی معافی ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ تو کس لیے کرتے؟ کیونکہ حضور تو بخشے بخشوائیں، اور آپ کے صدقے سے اللہ جو ہے وہ آپ کے امتیوں کے گناہ بخشنے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں، تو وہ اپنی امت کے لیے کیا کرتے؟ اپنی امت کو بخشوانے کے لیے، اپنی امت کو ایک طرح سے تعلیم دینے کے لیے کہ میں محبوب رب العالمین ہوں، پھر بھی میں استغفار کر رہا ہوں، اور تم تو جو ہے وہ عام گناہ گار لوگ ہو، تمہیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ایک صفت تو یہ بیان کی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پھر آگے چند اور صفات ہیں کہ صبر کرتے ہیں، مصیبت آ جائے کوئی، پریشانی آ جائے کوئی تو واویلا نہیں مچاتے اس پر، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اصل صفت ہے کہ اصل مومن وہی ہوتے ہیں۔ والقانتین اور ادب کرتے ہیں، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور رات کے پچھلے پہر میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ بڑی فضیلت والا حصہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ صدا بلند کرتی ہے کہ ہے کوئی ہم سے مغفرت مانگنے والا، ہم سے معافی چاہنے والا، ہم اس کو معاف کر دیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہم سے رزق لینے والا، ہم اس کے رزق میں اضافہ کر دیں۔ اس طرح آوازیں بلند کی جاتی ہیں رات کے پچھلے پہر میں، تو اس وقت جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی یہاں تعریف کی گئی ہے، ان کو یہاں پکا مومن کہا گیا ہے کہ وہی اصل مومن ہیں، کامل ایمان والے ہیں جو اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شام کے دو علماء وہ مدینہ شریف تشریف لائے، تو انہوں نے جب مدینے کو دیکھا تو اپنی کتابوں کے مطابق جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ آخری نبی کا شہر ہے،
آخری نبی جو دنیا میں تشریف لانے والے ہیں یہ ان کا شہر ہے۔ پھر جب سرکار کو دیکھا تو سرکار کو دیکھ کر ہی وہ پہچان گئے کہ یہ واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں، تو پوچھنے لگے کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار نے کہا ہاں میں محمد ہوں۔ کہا آپ احمد ہیں؟ سرکار نے کہا جی میں احمد ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ جو آیت ہے یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ سب سے بڑی گواہی کیسے ہے؟ کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہے؟ خود اللہ عز و جل گواہی دے رہا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جواب سنا تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب مدینے کے اندر یہ آیت نازل کی گئی تو وہ سارے کے سارے بت سجدے میں گر گئے۔ یہ اتنی فضیلت والی آیت ہے اور اتنی اہمیت والی آیت ہے، اور اس کے اندر عالموں کی بھی ایک شان بیان کی گئی، کیونکہ آگے فرمایا گیا کہ اللہ نے گواہی دی والملائکۃ، اور فرشتوں نے، اور ساتھ کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی۔ علم والوں سے مراد انبیاء ہیں، اولیاء ہیں اور نیک علماء ہیں، یہ علم والوں سے مراد ہیں۔ تو ان کی فضیلت اس سے کیسی واضح ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ان کو بھی گواہ ساتھ میں شامل فرمایا۔ ان کو پہلے خود فرمایا اللہ نے گواہی دی، ساتھ فرمایا کہ عالموں نے گواہی دی۔ عالموں کے اندر انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، اور نیک جو صالح علماء ہیں، علماء ربانیین۔ علماء ربانی کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ والے ہوں اور اللہ والے بناتے ہوں آگے۔ یہ اگر کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے اللہ کے خوف میں کمی آئے، سرکار کے ادب میں کمی آئے، تو وہ عالم نہیں بلکہ وہ ظالم ہے، اپنے علم پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ کہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کے خوف میں کمی آ رہی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے سرکار کا ادب نہیں آ رہا بندے کے اندر، سرکار کا ادب کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے عالموں سے بھی بچیں، کیونکہ وہ عالم نہیں بلکہ آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے والے ظالم ہیں، وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اصل عالم جو ہیں جن کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے وہ علماء ربانیین ہیں، کہ جو آپ کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں، جو سرکار کا ادب سکھاتے ہیں، یہی اصل علماء ہیں اور یہی اصل انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔